ایک چیز نہیں چھوڑی آپ نے، ہر چیز کر کے بتا دی، پھر نئی چیز اسلام میں لانے کا ضرورت ہے؟ میرے بھائیوں دوستوں، ان چیزوں سے توبہ کیجیے، رکیے اور اپنے گھر والوں کو روکیے کہ یہ چیزیں خلاف اسلام ہے، خلاف سنت ہے، خلاف دین ہے، اس کے کرنے سے ثواب نہیں ملے گا، الٹا اللہ رسول کی نافرمانی کرنے سے عذاب مل سکتا ہے۔ ہمارے تمام کاموں کو چیک کریں کہ وہ آیا وہ کام قرآن و سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو بہت اچھی بات ہے، اللہ اس پہ ثواب دے گا، لیکن اگر قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، بھلے ہی پوری دنیا کرے، اللہ کی قسم ہے وہ ثواب اور نیکی کا کام نہیں ہو سکتا۔ والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، آمين والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين۔ حضرات، آج شعبان کے مہینے کی 15 تاریخ ہے، اور مسلمانوں کے اندر یہ شب بارات کے نام سے مشہور ہے، اور کئی مسلمان اس رات کو ایک تہوار کے طور پر اور ایک خوشی کے دن کے طور پر اور ایک عید کے طور پر مناتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو خاص طور سے اس کی وجہ کیا ہے اور کیا ہونی چاہیے، اس پر ہمیں بات کرنی ہے آج۔ دیکھیے، کوئی بھی آدمی دین کے نام پر کیسا بھی کام کرے، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ اس کی وجہ ہوتی ہے۔ کئی لوگ کوئی بھی کام کرتے ہیں دین کا تو وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ سماج، سوسائٹی اور معاشرے کے اندر وہ کام ہو رہا ہوتا ہے، تو لوگوں کو بھیڑ چونکہ ایسا کام کرتی ہے، اس لیے ساتھ ساتھ یہ بھی اس طرح کے کام میں لگا رہتا ہے۔ کچھ لوگ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کے گھر میں رواج ہوتا ہے کسی کام کے کرنے کا، تو ان کی دیکھا دیکھی وہ بھی کرتا رہتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان جو ہے، اس کی سوچ کسی بھی کام کے لیے یہ ہونی چاہیے کہ میں کوئی بھی کام دین کا، ثواب کا، نیکی کا کروں، اس کے پیچھے وجہ کیا ہو۔ ایک مسلمان کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ اس کے پیچھے وجہ میرے نبی کا طریقہ، کیونکہ ہمیں دین بتانے والے ہمارے نبی ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کروائی اور اللہ تعالیٰ کا دین ہم تک پہنچایا۔ یہ آپ کا حق ہے کہ ہم آپ کی سنت کی اتباع کریں، اور دین کے معاملے میں کوئی بھی کام ہو تو ہم اس میں کوشش کر کے پتہ یہ کریں کہ ہمارے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ ہمارے لیے کسی بھی کام کو کرنے کی وجہ صرف اور صرف یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے نبی نے یہ کام کیا، اس لیے ہم یہ کام کریں گے۔ ہمارے نبی نے نہیں کیا، ہم نہیں کریں گے، بھلے ہی دنیا کتنی کرے، کتنا ہی بڑا وہ رواج بن جائے، وہ کام ہمیں نہیں کرنا ہے جب تک اس پر ہمارے نبی کی مہر نہ ہو۔ شب بارات جو 15 شعبان کو منائی جاتی ہے مسلمانوں کے اندر، اس کو اگر قرآن و سنت کے قانون پر لا کے تولا جائے تو اس کی اصل حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے۔ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں، ہمیں ہر کام ہمارے کلمے پہ لا کے چیک کرنا ہے۔ کلمہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم لوگ ہمارے تمام کاموں کو چیک کریں کہ وہ آیا وہ کام قرآن و سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو بہت اچھی بات ہے، اللہ اس پہ ثواب دے گا، لیکن اگر قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، بھلے ہی پوری دنیا کرے، اللہ کی قسم ہے وہ ثواب اور نیکی کا کام نہیں ہو سکتا۔ شب بارات کا معاملہ بھی یہی ہے کہ
کہ آج شب برات کے نام سے جو تیوہار مسلمان منا رہے ہیں، قرآن اور صحیح حدیث کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے. بس مسلمانوں کے اندر ایک رواج چل پڑا ہے، اور دنوں دن اس رواج کے اندر نئی نئی چیزیں جڑ بھی رہی ہیں. مسلمانوں کی بڑی تعداد اس کے کام میں لگی رہتی ہے. اور خاص طور سے دیکھیے اس رات کو اور اس دن عام مسلمانوں کے اندر جو رواج بن چکا وہ چند کام ہیں. مثلا شب برات کی رات کو رات بھر جاگنا، عبادت کرنا، اس دن روزہ رکھنا، اور اس رات کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ معافی کی رات ہے، فضیلت والی رات ہے، اس میں گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، یا اس رات کو روزی بڑھتی ہے، اس رات کو بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، اس رات کو روحیں آتی ہے جو بزرگ جا چکے دنیا سے. اس طریقے کی سوچ مسلمانوں کے اندر ایک عام ہو چکی ہے، خاص طور سے 15 شعبان کی رات کے تعلق سے. قرآن و سنت کے آئینے میں ان باتوں کو اگر تولا جائے تو نکل کے بات آتی ہے کہ یہ سب باتیں مسلمانوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. نہ قرآن میں ان باتوں کا ذکر ہے اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بتائی ہیں. چند ضعیف اور موضوع حدیثیں کہ جن میں سے ایسی حدیثیں کہ بڑے بڑے محدثین کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی خدمت کی، اپنے وقت کے بڑے بڑے ولی تھے وہ لوگ، انہوں نے ایسی باتوں کے بارے میں کہا کہ یہ باتیں کمزور اور من گھڑت باتیں، جعلی باتیں ہیں جو نبی کے نام سے معاشرے میں چل رہی ہے. نبی نے ایسا کبھی نہیں فرمایا. شب برات یا 15 شعبان کا دن یا رات، اس تعلق سے اگر ہم ترتیب وار دیکھیں کہ اسلام میں اس کی کیا گنجائش ہے تو چند باتیں نکل کے سامنے آتی ہیں. ایک ایک بات کو اگر لیں تو آپ دیکھیں، سب سے پہلی بات 15 شعبان کی 15ویں رات، اس کو شب برات نام دیا جاتا ہے. معافی والی رات، آزادی والی رات، جہنم سے آزادی، گناہوں سے آزادی والی رات. تو اس کے لیے اتنا کہنا کافی ہے کہ شب برات کا لفظ، شب برات، یہ لفظ نہ قرآن میں کہیں موجود، نہ صحیح حدیث کے اندر کہیں موجود. قرآن یعنی اللہ کا کلام، صحیح حدیث یعنی نبی کا فرمان. نہ اللہ کے قرآن میں نہ نبی کے فرمان میں یہ لفظ کہیں نہیں ملتا ہے صحیح حدیث کے اندر. آپ جا کے چیک کر لیں. دوسری جو اس کے اندر خاص چیز ہے وہ یہ کہ مسلمان اس رات میں پکوان پکاتے ہیں، حلوے ہیں اور ساری مٹھائیاں ہیں، بہت سارے پکوان ہیں جو پکاتے ہیں. اس کے پیچھے مسلمانوں کی نیت ہوتی ہے کہ ہمارے بزرگ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی روحیں گھر پہ آئے گی. کہتے ہی نہیں کہتے ہیں؟ آپ قرآن سے پوچھو یہ عقیدہ صحیح ہے کیا؟ اور پھر مول صاحب بھی ہمارے جو بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں، بڑے بڑے جبے اور داڑیاں رکھے ہوئے، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ادھر ادھر سے کچھ چیزیں لا کے مسلمانوں کو دے دیتے ہیں اپنے من کی تعویل کر کے. روحوں کا گھر پہ آنا، دنیا سے جانے کے بعد واپس آنا، یہ عقیدہ کن کا ہے؟ روحوں کا آواگمن، یہ غیر مسلم کا عقیدہ ہے. اسلام کے اندر یہ عقیدہ تھوڑی ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، سورہ قدر کی آیت ہے. تنزل الملائکۃ والروح کے ساتھ دیکھو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس رات کو روح آتی ہے اور فرشتے آتے ہیں. تو اگر اسی آیت پر اگر بات کریں، جبکہ اس آیت کا مطلب یہ نہیں جو مولوی صاحب بتا رہے ہیں، اس آیت کا مطلب ہے کہ شب قدر کی رات کو فرشتے اترتے ہیں اور فرشتوں کے سردار جبریل اترتے ہیں. روح القدس اور روح الامین یہ جناب جبریل کا نام ہے جو فرشتوں کے سردار ہیں. اللہ نے ان کے بارے میں کہا کہ شب قدر کی رات کو وہ آتے ہیں، لیکن مسلمان کہتے ہیں نہیں اس میں فرشتوں کا الگ ذکر ہے، روحوں کا الگ ذکر ہے، روح آتی ہے بزرگوں کی. تو اگر آپ کو تھوڑا بہت بھی عربی جانتا ہے اس کو پتا ہے روح کا مطلب عربی میں ایک روح ہوتا ہے. ایک روح اگر مان بھی لیں کہ بزرگوں کی روح آتی ہے تو ایک روح آتی ہے. میں کہہ دوں گا نہیں ہمارے بزرگ کی آتی ہے، آپ کہیں گے نہیں ہمارا آتی ہے. تو قرآن تو ایک کا کس کی آتی ہے؟ اگر ساری روحیں اگر جو دنیا سے کہیں بھی آتی ہے جو مسلمانوں کی روح ہیں تو اس کے لیے لفظ آتا ہے ارواح، روحیں آتی ہیں. تو عربی گرامیٹیکل حساب سے دیکھیں تو بھی غلط ہے یہ چیز. اور پھر قرآن کی وہ تفسیر جو نبی نے نہیں کی، صحابہ نے نہیں کی، وہ تفسیر کرنا اور غلط بات ہے. ہمارے لیے نبی کی بات حجت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر یہ نہیں بتائی. الٹا قرآن میں سورہ نحل میں، سورہ بقرہ میں، سورہ معارج میں،
قرآن کی کئی ساری صورتوں کے اندر آیتیں جو موجود ہے، اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ روح حضرت جبریل کا نام ہے، روح القدس روح الامین۔ شب قدر کی رات، رمضان کی شب قدر کی رات میں فرشتے اترتے ہیں اور ان کے سردار جبریل اترتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے۔ اور قرآن آپ سورہ مومنون کی 100 نمبر کی آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب ان میں سے کسی کی موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھے واپس جانے دیں، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، میں دنیا میں واپس جاؤں اور جو نیک کام چھوڑ کے آیا ہوں پورے کر لوں، مجھے تھوڑی سی چھوٹ دے، دنیا واپس بھیج دیں مجھے۔ اللہ کہتا کلا انہا کلمۃ قائلھا، یہ ایک بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، ان کے بیچ میں، روحوں کے بیچ میں اور دنیا کے بیچ میں ایک برزخ، ایک پردہ ہے جو کل قیامت تک رہے گا۔ قرآن صاف منع کرتا ہے، دنیا سے جا چکا واپس۔ سورہ منافقون کی آخری آیتیں پڑھی آپ کہ اللہ مجھے تھوڑی چھوٹ دے دے، میں دنیا میں جاؤں اور نیک کام کروں، صدقہ خیرات کر کے نیک بن جاؤں۔ اللہ معاف کرنا کرتا ہے کہ جس کی اجل آ جاتی ہے، جس کا وقت آ جاتا ہے، اللہ اس کو چھوٹ نہیں دیتا۔ ایک جگہ نہیں، قرآن میں کئی جگہ اس عقیدے کی تردید ہے کہ جو دنیا سے جا چکا ہے دنیا واپس نہیں آ سکتا۔ علیین یا سجین جو دفتر ہیں روحوں کے، وہاں وہ پیک ہو جاتے ہیں، اور دنیا سے گئے ہوئے آدمی کے بیچ میں ایک پردہ آ جاتا ہے، وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک وہ وہیں رہیں گے، اور جب قیامت برپا ہوگی تو سیدھا میدان محشر میں پہنچیں گے، وہ لوگ دنیا میں نہیں آئیں گے۔ تو یہ ہے کہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں یہ قرآن کے خلاف عقیدہ ہے، مسلمانوں کے اجماع کے خلاف عقیدہ ہے۔ دوسرا عقیدہ مسلمانوں کے اندر ڈال دیا گیا۔ تیسری چیز جو اس تعلق سے کی جاتی ہے کہ رات بھر جاگنا اور عبادت کرنا، اس کے پیچھے کیا وجہ؟ تو ہمارے مولوی صاحب تقریر میں کہتے تھے، کوئی بھی کہہ سکتا ہے، ہمارے مولوی صاحب نے کہا اس رات کو اللہ تعالیٰ بخشش کرتا ہے۔ حدیث میں آیا، حضرت علی کی حدیث ہے، اس میں فرمایا کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ بخشش کرتا ہے۔ کتنی بخشش؟ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں جتنی۔ بنی کلب کے قبیلہ ہے، اس قبیلے والوں کے پاس عرب کے اندر بہت ساری بکریاں ہوتی تھی، تو بتایا اس قبیلے کو جتنی بکری ہیں اس کے جتنے بال ہیں اتنی بخشش ہو جاتی ہے اس رات کو۔ تو اللہ بخشش کرتا ہے تو استغفار کرو، نمازیں پڑھو، دعائیں کرو، کیا حرج ہے؟ تو آپ دیکھیں، پہلی بات تو یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے، حدیث بیان کی، یہ پوری کی پوری موضوع اور من گڑت بات ہے۔ اللہ کے نبی نے کبھی ایسا نہیں فرمایا 15 شعبان کی رات کے تعلق سے۔ اس حدیث کے بارے میں امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الموضوعات ان کی کتاب ہے، اس میں صاف کہتے ہیں کہ اس کی سند ضعیف ہے، اور یہ روایت بالکل تاریکی اندھیروں والی روایت ہے، سیاہ روایت ہے، بالکل یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ بڑے بڑے محدثین حدیثیں لکھنے والے یہ کہہ رہے ہیں، میں اور آپ نہیں کہہ رہے کہ یہ روایت موضوع اور من گڑت ہے، لوگوں میں چلا دی لوگوں نے، لوگوں کو ابھارنے کے لیے عمل پر۔ ایسی کوئی روایت نہیں، صرف ایک روایت صحیح موجود ہے جس کو شیخ البانی صحیح کہتے ہیں، اس میں کیا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات کو، شب برات کو نہیں، یہ نام ہم نے دیا ہے، اللہ کے نبی نے نہیں دیا، کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات کو تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے، تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، سوائے 2 لوگوں کے، ایک اور ایک جھگڑالو کینہ پرور، جس کے دل میں کینہ کپٹ ہوتا ہے، اس کو نہیں بخشتا ہے، باقی سب کو بخش دیتا ہے۔ یہ کس رات کے بارے میں کہا؟ 15ویں شعبان کی رات کے بارے میں۔ تو اس حدیث پہ عمل بھی کرنا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مشرک، شرک کرنے والا اور جس کے دل میں کینہ ہے اس کو اللہ نہیں بخشتا ہے، باقی سب کو بخش دیتا ہے، اللہ بخش دیتا ہے، اپنی طرف سے بخشش دے دیتا ہے۔ تو حدیث پہ عمل ہی کرنا ہے، نبی کے فرمان پہ عمل ہی کرنا ہے، تو شرک چھوڑو۔ نبی فرمان مشرک کو نہیں بخشتا، شرک کرنے والے کو اللہ نہیں بخشتا ہے۔ اگر واقعی حدیث سے پیار ہے اور محبت ہے، نبی کے فرمان سے الفت ہے، تو شرک کرنا چھوڑو، اور دل میں جو کینہ کپٹ ہے مسلمانوں کے لیے وہ نکال کے باہر پھینکو، تب اللہ بخشش کرے گا۔ دل صاف کرو مسلمانوں کے تعلق سے، تب بخشش ہوگی، اور شرک سے توبہ کرو تب بخشش ہوگی۔ یہ حدیث صحیح ہے، مان لو یہ حدیث ہمارے سامنے آئی، تو کیا اس حدیث میں رات جاگنے کا، عبادت کرنے کا، ذکر کرنے کا، استغفار کرنے کا ہے کوئی ذکر؟ کوئی بیان ہے اس کے اندر؟ کوئی کہہ سکتا ہے بھئی اللہ بخشش کرتا ہے، توبہ کرنے میں کیا حرج ہے؟ اللہ بخش رہا ہے تو معافی مانگنے میں کیا حرج ہے؟ اللہ بخش رہا ہے تو عبادت کرنے میں کیا حرج ہے؟ نمازیں پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ رات جاگنے میں کیا حرج ہے؟ حرج یہ ہے کہ ہم کہیں گے صحیح بخاری کی 1145 نمبر کی حدیث
جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو 365 دن ہر رات کو رات کے آخری حصے میں پہلے آسمان کی طرف آتا ہے، نزول فرماتا ہے جیسے اسی شان کو لائے گئے، اور اعلان کرتا ہے کوئی گناہوں سے بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کی حاجتیں پوری کر دوں، ہے کوئی روزی مانگ لے اس کی روزی دے دوں۔ اس مفہوم کی حدیث بخاری شریف کی کیا فرمایا؟ ہر رات اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے۔ اس حدیث میں تو ذکر کیا ہے؟ اللہ اپنے طور پہ بخش دیتا ہے، اللہ کا عمل ہے، آسمانی عمل ہے، اللہ کر دیتا ہے بخشش، دو لوگوں کو چھوڑ کے، شرک کرنے والا اور جس کے دل میں کینہ ہے، اس کو چھوڑ کے اللہ بخش دیتا ہے، اللہ نے کر دیا۔ لیکن اس حدیث میں کیا ہے؟ ہر رات کو اللہ اعلان کرتا ہے کوئی جو دعا کرے اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کی حاجتیں پوری کر دوں۔ یہاں تو اللہ کہہ رہا ہے کرو، رات کو اٹھو اور دعائیں کرو، ذکر کرو، معافی مانگو، استغفار کرو۔ کوئی کرتا ہے؟ شاید مولوی صاحب بھی نہیں کرتے ہوں گے، اللہ جس کو توفیق دے وہ کرتا ہوگا، ورنہ اکثر لوگ تو سوئے رہتے ہیں۔ تو اس حدیث میں اگر یہ بات کا ذکر ہے تو کوئی رات نہیں جاگتا، کوئی عبادت نہیں کرتا، کوئی اس ہر رات کو شب رات نہیں کہتا ہے، تو صرف اس رات کے پیچھے کیوں پڑے؟ کیونکہ اس کے پیچھے بدعات کو پھیلانے کی بات ہے، وہ چیزیں جو نبی نے نہیں بتائی ان چیزوں کو پھیلانے کی بات، اس لیے ان کاموں کا ہے۔ اس رات کی یہ فضیلت ضرور ہے کہ اللہ بخشش کر دیتا ہے، لیکن نہ ہمارے نبی نے اور نہ ہمارے صحابہ ابوبکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، فاطمہ، خدیجہ، عائشہ، بڑے بڑے صحابہ، بڑی بڑی صحابیات، ان کی اولادیں، کسی نے یہ کام نہیں کیے جو آج مسلمان کر رہا ہے۔ اگر یہ ثواب ہوتا وہ نہیں کرتے، ہم زیادہ دین جانتے وہ لوگ، صحابہ کرام نیکی کے حریص ہم سے زیادہ، نبی سے محبت ہم سے زیادہ، دین سے محبت ہم سے زیادہ، اللہ راضی ہم سے زیادہ ان لوگوں سے تھا، لیکن ان لوگوں نے کبھی بھی شب برات نہیں منائی، اور مسلمان آج منا رہا ہے۔ اگلی بات روزے کی بات، روزے کے تعلق سے اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث سے ثابت ہے، رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ نفلی روزے ہمارے نبی شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے۔ یہ مہینہ ہر سب سے زیادہ نفلی روزے رکھتے تھے، شروع سے لے کے اینڈ تک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر کے 15 تاریخ کو، 15 شعبان کو روزہ رکھنے کا نہیں فرمایا کبھی بھی۔ ایک آدمی روزہ رکھنا چاہے تو خاص آج یا کل نہ رکھے، کیونکہ نبی نے خاص کر کے روزہ نہیں رکھا، پورے مہینے، شعبان کے پورے مہینے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا۔ اور جہاں خاص کر کے بات آ جائے کہ نہیں 15 تاریخ کو روزہ رکھنا ہے، یا اس کے اگلے دن رکھنا ہے، یا اس سے پہلے رکھنا ہے ایک دن، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ابو داؤد کی، آپ فرماتے ہیں اِنْتَصَفَ شعبان فلا تصوموا حتی یکون رمضان، جب شعبان کا مہینہ آدھا ہو جائے، شعبان کا مہینہ، جب شعبان کا مہینہ آدھا ہو جائے تم روزے مت رکھو۔ آپ نے فرمایا روزے مت رکھو جب شعبان کا مہینہ آدھا ہو جائے، یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ آ جائے گا۔ آدھے شعبان، آدھے مہینے کے بعد روزے رکھنے منع ہے، اور خاص طور سے مسلمان آدھے شعبان گزرنے کے بعد روزہ رکھنے کے لوگوں کو کہتے ہیں اب روزہ رکھو۔ یہ نبی کی حدیث کی خلافت نہیں تو کیا ہے بتائیے؟ اللہ کے نبی منع کر رہے ہیں کہ روزہ رکھنے کی اگر واقعی نیت ہے تو اس مہینے میں 1 سے لے کے 15 تاریخ تک، آدھا شعبان یہی ہوا، آدھا مہینہ یہ ہوا نا، روزہ رکھ لو، آپ نفل روزے خوب رکھو، خوب رکھو، لیکن جیسے ہی آدھا شعبان نکل جائے، آدھا مہینہ نکل جائے، تم روزہ رکھنا بند کر دو، روزے مت رکھو، کیونکہ آگے رمضان آ رہا ہے، اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ نفلی روزہ رکھتے رہے پتہ چلا کہ فرض روزے نزدیک آ گئے، بیمار پڑ گیا اور کمزوری آ گئی، اب نفل میں تو کوئی اتنا نہیں تھا، فرض چھوڑ گیا اس سے۔ اب نبی کے صاف حدیث موجود ہے، لیکن مسلمان خاص طور سے آدھا شعبان گزرتا ہے اس وقت اس کو روزہ یاد آتا ہے، نبی کی سنت اور نفل پہلے یاد نہیں آتے ہیں۔ تو خاص کر کے آخری آدھے شعبان کے بعد روزہ رکھنا، یا 15 شعبان کا خاص روزہ رکھنا، یا 16 شعبان کا روزہ رکھنا، یہ حدیث ثابت نہیں ہے، اللہ کے نبی نے نہیں کیا۔ میرے بھائیوں دوستوں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں مسلمانوں کے اندر رواج ہے۔ یہ پچھلا مہینہ رجب کے کنڈے گئے ہیں شعبان سے پہلے، یہ اسلامی عیدیں ہو سکتی ہے کیا؟ شب برات، رجب کے کنڈے اور اس طرح کے عیدوں کے نام ایسے ہو سکتے ہیں کیا؟ یعنی شیعوں سے جو چیزیں آ گئی مسلمان اس کو پکڑ کے بیٹھ گئے، نہ قرآن میں نہ سنت میں۔ آخری بات، اگر مسلمان یہ کہے رکھنے میں کیا، کرنے میں کیا حرج ہے؟
عبادت تو کی ہے, نماز ہی تو پڑھی ہے, ذکر ہی تو کیا ہے, ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیا اس کے کرنے میں حرج ہے. ایک رکعت میں سجدے کتنے ہوتے ہیں بھائی جان؟ 2 سجدے ہوتے ہیں. کہیں چلے جاؤ, میں 3 کر لیتا ہوں. آج میں آپ کو نماز پڑھا رہا ہوں عشاء کی 4 رکعت, اس میں ایک رکعت میں 3 سجدے کر لوں گا. میرے پیچھے نماز پڑھیں گے آپ؟ کیوں صاحب؟ 3 سجدے کرنے میں غلطی کیا ہے؟ سجدہ تو ایسا عمل ہے کہ اللہ کے نبی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب بندہ کب ہوتا ہے؟ جب سجدے میں ہوتا ہے. میں تو اللہ کے قریب لے جا رہا ہوں آپ کو. سبحان ربی الاعلیٰ پر اللہ کا نام دے رہا ہوں, آپ کہہ رہے غلط ہے. اللہ کے قریب بھی لے جا رہا ہوں, اللہ کا نام بھی لے رہا ہوں. سبحان ربی الاعلیٰ, پاک ہے میرا رب, سب سے اونچا, سب سے اعلیٰ. اتنی اچھی بات کہہ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں مول صاحب نماز ہی نہیں ہوئی, واپس پڑھی ہے. ایسا کیوں ہے؟ نیک کام کر رہے ہیں اور آپ منع کر رہے ہیں. میں بھی کہہ سکتا ہوں آپ کو. ہمیں لوگ کہتے ہیں اللہ کا نام ہی تو لیا ہے گھٹنیوں پر, غلط کیا ہے؟ نماز ہی تو پڑھی ہے, غلط کیا ہے؟ رات ہی جا کے استغفار کیا ہے, غلط کیا ہے؟ فاتحہ تو لگی کھانے پہ قرآن پڑھا ہے, غلط کیا ہے؟ غلط یہ ہے کہ میرے نبی نے نہیں کیا یہ کام, اس لیے غلط ہے. میرے نبی کی سنت کی مہر نہیں ہے اس پر, اس لیے غلط ہے. اور جو کام نبی نے نہیں کیا پوری دنیا مل جائے وہ نیک نہیں ہو سکتا. عبداللہ بن عمر ایک ایسے صحابی ہیں جنہوں نے ایک ایک سنت اپنی زندگی میں اتاری. فرماتے ہیں کل بدعۃ ضلالہ وراء الناس حسنہ, دارمی کی روایت ہے. وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ ساری بدعتیں دین میں نئے نئے کام, ایسے کام جو نبی نے نہیں کیے اور مسلمان کوئی کر لے ثواب سمجھ کر, وہ سب بدعت ہے اور وہ سب گمراہی ہے, لیکن لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں کہ سب اچھا کام ہے. اسی طریقے سے جو بھی کام نبی نے نہیں فرمایا, صحابہ کرام نے نہیں کیا, وہ دین نہیں ہو سکتا. لوگ کتنے اچھا کہتے ہیں اس کو. اور قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. سورہ حجرات کی 1 نمبر کی آیت. اے ایمان والو, تم اللہ سے, اس کے رسول سے آگے مت بڑھو اور اللہ سے ڈرو. حرج یہ ہے کہ ہم جانے انجانے میں اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھ گئے. حرج یہ ہے کہ ہم نے بدعت کو دین سمجھ لیا. حرج یہ ہے کہ ایسے کام کرنے سے کل قیامت کے دن نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام نہیں ملے گا. ایسے آدمی کو جو دین میں ایسے کام کرتا تھا جو نبی نے نہیں فرمایا اور وہ اس کو ثواب سمجھتا تھا, اس کو نیکی سمجھتا تھا. میرے بھائیوں دوستوں, یہ ساری چیزیں بدعت و گمراہی ہے, اس سے اپنے آپ کو بچائیے. دین وہ ہے جو ہمارے نبی نے بتایا. نبی نے جتنا بتایا آدمی اتنا کر لے, کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو پھر اپنی طرف سے کرنے کی کہاں ضرورت ہے؟ اتنا دین موجود ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے بارے میں آپ غور کریں. اللہ کے نبی صحابہ کرام کہتے ہیں, ابو ذر کہتے ہیں کہ میرے نبی نے ایک ایک چیز تم لوگوں کو بتا دی, یہاں تک کہ جو پرندہ فرفڑا رہا ہے, آسمان میں اڑتا ہوا اپنے پر کو فرفڑا رہا, اس کے بارے میں بھی تمہیں بتا دیا. اگر اس میں علم ہے تمہارے لیے تو وہ بھی اس کا ذکر بھی تمہیں کر دیا. ایک چیز نہیں چھوڑی آپ نے, ہر چیز کر کے بتا دی. پھر نئی چیز اسلام میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائیوں دوستوں, ان چیزوں سے توبہ کیجیے, رکیے اور اپنے گھر والوں کو روکیے کہ یہ چیزیں خلاف اسلام ہے, خلاف سنت ہے, خلاف دین ہے. اس کے کرنے سے ثواب نہیں ملے گا, الٹا اللہ رسول کی نافرمانی کرنے سے عذاب مل سکتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو تمام طرح کی بدعت اور گمراہی سے بچا کے رکھے اور سنت پر عمل کرنے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.